हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जब बात होती है जिन्नात और भूतों की तो इस हवाले से आपने बहुत से असेबज़दा घर, असेबज़दा होटल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और मुख्तलिफ़ जगहों के नाम सुने होंगे। लेकिन क्या कभी आपने किसी असेबज़दा जहाज़ के बारे में सुना है? अगर नहीं तो दोस्तों यकीनन आप ईस्टर्न एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 401 के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी असेबज़दा एयरप्लेन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस सिलसिले की शुरुआत हुई 29 दिसंबर 1972 को, जब ईस्टर्न एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 401 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स को लेकर रात 9:20 पर न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई। दोस्तों, इस वक्त इस फ़्लाइट के पायलट थे बॉब लॉफ्ट, जो कि अपने काम के माहिर थे और इन्हें तकरीबन 29,700 फ़्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस भी था। और इनके को पायलट के तौर पर स्टॉक स्टिल भी मौजूद थे, जिन्हें कुल 5,800 फ़्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा दोस्तों, इस जहाज़ में फ़्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो भी मौजूद थे, जिन्हें 15,700 फ़्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये फ़्लाइट जब रवाना हुई तो प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था। मुसाफिर अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे और क्रू मेंबर्स भी अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। दोस्तों, अब इस फ़्लाइट को उड़ान भरे हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए थे और ये जहाज़ अपनी मंजिल के बहुत करीब था और मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला था। दोस्तों, लैंडिंग के लिए जहाज़ के पायलट बॉब लॉफ्ट ने लैंडिंग गियर को नीचे किया। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि लैंडिंग गियर जहाज़ को टेक ऑफ करने और लैंडिंग करने में मदद करते हैं और लैंडिंग गियर के नीचे होते ही नोज़ गियर नाम के इंडिकेटर्स ग्रीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बॉब लॉफ्ट के गियर को नीचे करते ही ऐसा कुछ भी ना हुआ, बल्कि उन्हें एक अलग ही मंजर देखने को मिला। दोस्तों, जब उन्होंने लीवर को नीचे किया तो देखा कि इंडिकेटर की लाइट ऑन ही नहीं हुई। दोस्तों, जब स्टॉक स्टिल की नज़र उस पर पड़ी तो उसने फ़ौरन ये बात अपने कैप्टन को बताई। उन्होंने फिर से लीवर को उठाकर नीचे की तरफ किया, लेकिन वो इंडिकेटर फिर भी नहीं चला। दोस्तों, उन दोनों पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था कि इंडिकेटर चल क्यों नहीं रहा। दोस्तों, इस इंडिकेटर के ऑन हुए बगैर वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि प्लेन की लैंडिंग गियर्स खुले हैं कि नहीं, और लैंडिंग गियर्स के खुले बगैर लैंडिंग करना बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकता था। दोस्तों, इसी दौरान इन पायलट्स ने कंट्रोल टावर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया और उन्हें कहा गया कि वो फ़ौरन से जहाज़ को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। और फिर उस प्लेन के पायलट्स ने ऐसा ही किया और फिर उस प्लेन के कैप्टन पायलट ने स्टॉक स्टिल से कहा कि प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालकर छोड़ दो। और दोस्तों, फिर ऑटो पायलट मोड पर डालने के बाद ये जहाज़ करीबन 80 सेकंड तक 2000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता रहा, जिसके बाद कैप्टन बॉब ने फ़्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो को बुलाकर उस इंडिकेटर में आई ख़राबी को ठीक करने का कहा। दोस्तों, डॉन रैपो ने ऐसा ही किया और उस इंडिकेटर के पूरे सिस्टम को खोलकर दोबारा चेक किया, लेकिन फिर भी ये इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, डॉन रैपो ने उसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर उसके बाद उस प्लेन के कैप्टन पायलट बॉब लॉफ्ट ने डॉन रैपो से कहा कि वो जहाज़ के बॉटम कैबिन में जाकर उस पर बनी छोटी खिड़की से देखे। दोस्तों, रैपो बिना वक्त ज़ाया किए फ़ौरन बॉटम कैबिन में गए और उन्होंने देखा कि जहाज़ के पीछे वाले लैंडिंग गियर तो खुल गए हैं, लेकिन नोज़ गियर अभी भी बंद हैं, जिसके बगैर प्लेन को लैंडिंग नहीं करवाई जा सकती। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करते तो जहाज़ बहुत बुरी तरह से क्रैश हो जाता। दोस्तों, इस सब में तकरीबन 2 मिनट का वक्त गुजर चुका था और जहाज़ अपने आप ही 100 फीट नीचे आ चुका था। लेकिन दोस्तों, ना ही उस जहाज़ के पायलट्स ना ही कोई क्रू मेंबर ये जान पाया कि वो जहाज़ अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। दोस्तों, जब ये जहाज़ तेज़ी से नीचे की तरफ बढ़ने लगा तो इसके तमाम अलार्मिंग लाइट्स ऑन हो गए और सब लोग अपनी जगहों से गिरने लगे।
پھر دوستوں جہاز میں ہلچل مچ گئی اور کرو ممبرز ان مسافروں کو حوصلہ دیتے رہے۔ اسی دوران جہاز 1000 فٹ کی اونچائی تک پہنچ گیا اور پلین کے پائلٹ اسٹاکسل نے اسے 180 ڈگری پر گھمانے کی کوشش کی، لیکن اونچائی کم ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہوا اور اگلے 10 سیکنڈ میں ہی یہ جہاز نیچے گر کے کریش ہو گیا۔ دوستوں موت کا یہ منظر کس قدر خوفناک تھا، اس بات کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ جب یہ پلین کریش ہونے لگا تو اس کی سپیڈ 350 کلومیٹر پر آور تھی اور یہ جہاز ایئرپورٹ سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر کریش ہوا اور اس حادثے میں تقریباً 101 مسافر مارے گئے اور تقریباً 75 افراد کی جان بچ گئی تھی، جس میں سے 67 پیسنجرز تھے اور 8 کرو ممبرز۔ دوستو اس کے بعد اس پلین کے ٹھیک پارٹس کو ری یوز کیا گیا، یعنی دوسرے خراب پلینز میں انہیں یوز کر لیا گیا۔ دوستو جن پلینز کو اس جہاز کے پارٹس لگائے گئے ان میں سے ایک ایسٹرن ایئر لائن کا جہاز 318 بھی شامل تھا۔ دوستو اس جہاز میں تقریباً 180 مسافر موجود تھے اور یہ نیو یارک سے فلوریڈا کے لیے روانہ ہوا۔ دوستو ہوا کچھ یوں کہ کچھ دیر بعد ہی اس پلین کی ایک ایئر ہوسٹس میری اپنی سیٹ سے اٹھ کر فوڈ سٹور کی طرف گئی، لیکن جیسے ہی وہ فوڈ سٹور گئی اور جا کر اس نے اپنا ہاتھ اوون کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک بہت ہی زیادہ خوفناک منظر دیکھا۔ دوستو میری چیخنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ دوستو میری نے اس اوون کے اوپر لگے شیشے میں دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے اور اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ ڈراونا ہے اور ساتھ ہی دوستو اس ڈراونے چہرے کی آنکھیں بھی ہل رہی تھیں۔ دوستو میری بولنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولی تو وہاں سب کچھ ٹھیک تھا اور اسے کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کا وہم ہو اور اس نے دوبارہ کھانا گرم کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اوون کی طرف بڑھایا تو پھر سے وہ بھوت میری کے سامنے آ گیا اور اس بار اس کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھوت میری کو کچھ بتانا چاہ رہا ہو اور پھر وہ وہاں سے بھاگ کر فوراً پلین کے انجینئر کے پاس گئی اور اسے یہ سارا واقعہ سنایا۔ دوستو پہلے تو فلائٹ انجینئر کو بھی میری کی بات پر یقین نہ ہوا، لیکن جیسے ہی وہ میری کے ساتھ اس فوڈ سٹور میں گیا تو وہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں سچ میں کسی کا بھوت موجود تھا اور وہ ان دونوں سے کہہ رہا تھا کہ ہوشیار رہو، کچھ ہی دیر میں جہاز میں آگ لگ جائے گی۔ دوستو میری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن فلائٹ انجینئر نے فوراً سے یہ چہرہ پہچان لیا، جو کہ اصل میں فلائٹ 401 میں مارے گئے فلائٹ انجینئر ٹون ریپو کا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے بھاگے اور جہاز کے پائلٹس اور کرو ممبرز کو اس بارے میں بتا دیا، لیکن کسی نے بھی ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ جس کے بعد میکسیکو پہنچ کے پائلٹ کو محسوس ہوا کہ جہاز کے انجن میں کوئی خرابی ہے۔ پھر اس جہاز کو دوبارہ نیو یارک کی طرف موڑ دیا گیا اور وہاں جا کر اس جہاز کو سیف لینڈنگ بھی کروا لی گئی۔ اس جہاز کو ریپیئر کرنے کے بعد جب دوبارہ اڑایا گیا تو ہوا میں جاتے ہی اس کے لیفٹ انجن میں آگ لگ گئی اور یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے اور پھر میری اور فلائٹ پائلٹ کو اس بھوت کی بات یاد آ گئی اور انہوں نے سوچا کہ اگر وہ اس فلائٹ میں موجود ہوتے تو شاید وہ آج زندہ نہ رہتے۔ دوستو اس پراسرار واقعے کے بعد ہی اس فلائٹ کو دی گھوسٹ فلائٹ آف 401 کا نام دیا گیا اور صرف اتنا ہی نہیں دوستو سن 1978 میں اس واقعے پر دی گھوسٹ فلائٹ 401 نام کی ایک فلم بھی بنائی گئی۔ اور دوستو ایسا صرف فلائٹ 318 کے ساتھ ہی نہیں ہوا بلکہ بہت سے اور بھی جہازوں کے ساتھ ہوا جن میں فلائٹ 401 کا ملبہ استعمال کیا گیا تھا۔ دوستو ایک بار کچھ یوں ہوا کہ ایسٹرن ایئر لائن کے وائس پریزیڈنٹ فلائٹ 318 سے ہی سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ والی سیٹ پر فلائٹ کے کیپٹن پائلٹ بیٹھے تھے۔ دوستو ان کی آپس میں اچھی خاصی بات چیت ہوئی، لیکن پھر اچانک وائس پریزیڈنٹ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اگر فلائٹ کا کیپٹن ہی ان کے ساتھ بیٹھا ہے تو فلائٹ کون اڑا رہا ہے۔
دوستوں انہوں نے اپنے پاس بیٹھے شخص کو جب غور سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ فلائٹ 401 میں مارے جانے والے کیپٹن باب لافٹ تھے، جن کی موت کو تقریباً 1 سال کا وقت ہو چکا تھا۔ دوستوں جب وائس پریزیڈنٹ نے جہاز کے کرو کو یہ معاملہ بتایا اور وہ ان کے ساتھ اس شخص کو دیکھنے گئے تو وہ وہاں سے غائب تھا۔ دوستوں اس کے بعد ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی سامنے آیا، جب جہاز کے انجینئر اس کو چیک کرنے کے لیے جہاز کے کیبن میں گئے اور جو منظر جا کر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل دید تھا۔ دوستوں انہوں نے دیکھا کہ ڈون ریپو کا بھوت ان کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ انہیں کہہ رہا تھا کہ جہاز بالکل ٹھیک ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ یہ بات کرتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ دوستوں ان سبھی پراسرار واقعات کے بعد ایک کمیٹی بٹھائی گئی اور ان سبھی معاملات پر غور کیا گیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ فلائٹ 401 کے پارٹس جن پلینز میں یوز کیے گئے انہی کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، اور پھر اس پر دی گھوسٹ فلائٹ 401 نامی ایک کتاب بھی لکھی گئی۔ دوستو کیا آپ کبھی ایسی کسی آسیب زدہ فلائٹ میں ایڈونچر کے لیے سفر کرنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔